آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، تو ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر تھا اس کو دیکھا، چکر لگایا تو کہنے لگا یہ اندر سے خالی ہے، الذی لا یتمالک، اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوگا، لہذا اس شخص کو راہ راست سے ہٹانا آسان ہے، اس پہ قابو پانا جو ہے وہ آسان ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، ابلیس نے انکار کر دیا۔ روز اول سے لے کے آج تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ان کی اولاد، ان کے ساتھ ابلیس نے دشمنی کی، اور جس طرح دشمنی کرنی چاہیے تھی وہ اس طرح دشمنی کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، نہ کوئی عالم چھوڑتا ہے، نہ کوئی وکیل چھوڑتا ہے، نہ کوئی جج چھوڑتا ہے، نہ کوئی سیاستدان چھوڑتا ہے۔ ہر بندے کو اس نے بہکانے کے لیے، کوئی عبادت خانوں میں جو ہے وہ بیٹھا ہے یا کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، ہر شخص کو بہکانے کے لیے اس نے اپنے لشکر چھوڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی دشمنی سے آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ فاتخذوہ عدوا، تم نے بھی اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے تو پھر تم اس کی چالوں سے بچو گے۔ لیکن انسان جتنا بھی ہمت والا ہو، جتنا بھی جو ہے وہ طاقتور ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، انسان کے لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے، وہی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن بھی پڑھنے لگے نا تو پھر بھی اللہ کی پناہ طلب کر کے شیطان مردود کے شر سے اس قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے وہ کسی نہ طریقے سے جو ہے وہ بہکا دے۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ عبادت گاہ ہو یا گھر ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، شیطان جو ہے وہ اپنی دشمنی پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، کوئی برتن ادھر بکھرا ہوا ہے، کوئی کپڑا ادھر بکھرا ہوا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، وہ بچوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے شیطان ان چیزوں کو بکھیر دیتا ہے تاکہ یہ دن بھر کا تھکا ماندہ آئے اور یہ آگے یہ چیزیں دیکھ کے اس کو غصہ آئے اور کسی طریقے سے میاں بیوی کی لڑائی ہو اور پھر آگے نوبت طلاق تک پہنچے۔ الغرض کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جہاں انسان آنکھیں بند کر کے یہ کہے کہ یہاں مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ دشمن طاق کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے جو مضبوط رستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، کہ انسان کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کرے، کھانا کھانے لگے اللہ کا ذکر کرے، پانی پینے لگے اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے، اللہ کی مدد اور نصرت مانگتا رہے، تو پھر اس سے ایسے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، اب یہ بھاگتا ہے، سامنے دیکھتا ہے قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر گھس جاتا ہے، اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہے تو دشمن باہر رہ جاتا ہے، یہ اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ذکر کی مثال ہے، یہ حصن حسین مضبوط قلعہ ہے ایک مسلمان کے لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کافر بھی تو ہیں، شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہی لگا۔ کافر تو اس کے اپنے ہیں۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے شیطان کی دشمنی میں شدت آتی چلی جاتی ہے۔ آپ جتنا اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس کی دشمنی کم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ یہی تو اس کا مقصد ہے۔ جتنی قیمتی کوئی انسان ہو اس کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا قیمتی خزانہ ہو اس پہ پہرا زیادہ ہوتا ہے۔
جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ رزق پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور شیطان سے بچاؤ کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی اتنی مصروف ہے، آپ صبح نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، سورج کہاں اوپر آ جاتا ہے وہاں تک آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو فرمانے لگے آج ہی غدوتی، یہ میرا ناشتہ ہے، یہاں میں بیٹھے، حالانکہ نماز پڑھی ہے، اللہ کا جو ہے وہ کلام پڑھا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے، جب تک میں ذکر نہ کروں سارا دن باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ذکر زبان سے بھی ہو، کہ زبان سے بھی انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان ذکر سے تر رہے، اور دل میں بھی انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کوئی کام کرنے لگا ہے، چلنے لگا ہے، بولنے لگا ہے، کھانے لگا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ کوئی عمل کرنے لگا ہے جوارے کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، تو یہ دیکھے کہ میرے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اس انداز سے انسان جب اللہ رب العزت کو یاد رکھے اور اللہ کا ذکر کرے اور یہ زندگی کا سفر گزار کے جائے، تو پھر ابھی موت آتی نہیں ہے تو پہلے اللہ کے فرشتے اس کے پاس تسلی کے سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں تمہارے ساتھ رکھا، تمہاری سیکورٹی کرتے رہے، اور آج بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے قابل احترام بھائیو، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت کے ذکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، ان کی مثال زندے اور مردے کی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر اللہ کا چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال مردے کی ہے۔ وہ جہاں اس کو چاہے پھینک دے، مردے کو آپ اٹھاتے ہیں، کتنا بڑا ہی کوئی عہدیدار کیوں نہ ہو، اس کی میت کو جہاں جو ہے وہ جس طرف چاہتے ہیں موڑتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، وہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر جو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے جیسے مردہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔